اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم خواتین و حضرات، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف کی حدیث نمبر 103 آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ہمیں سعید بن ابو مریم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں نافع بن عمر نے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے ابن ابو ملیکہ نے حدیث بیان کی کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جب بھی کسی بات کو سنتی جو ان کو سمجھ نہ آتی تو وہ اس میں رجوع فرماتی یہاں تک کہ اس کو سمجھ لیتی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پس میں نے عرض کیا کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں فرمایا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، یعنی پس ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو صرف حساب کو پیش کرنا ہے، لیکن جس سے حساب میں جرح کی گئی وہ ہلاک ہو جائے گا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف سے ایک بات کی ہمیں سیکھنے کو ملی کہ جب کوئی بات اہل علم سے سنیں اور سمجھ نہ آئے تو اچھے انداز سے اس کو دوبارہ پوچھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے، اور استاد اور اس اہل علم عالم کو بھی اچھے طریقے سے دوبارہ بتانا چاہیے اور سمجھانا چاہیے۔ دوسری بات، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی طلب علم میں جستجو، ذوق اور شوق یہ دیدنی ہے۔ اور تیسری بات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علمی مقام و مرتبہ اس حدیث پاک سے سمجھ آتا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو کتنی فقاہت اور ذہانت عطا فرمائی تھی کہ بظاہر قرآن مجید کی آیت حدیث شریف کے معارض تھی، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا اور پھر اس کی تفسیر سن کے آپ نے اس مسئلے کو سمجھا کہ آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا معنی یہ ہے حساب آسان ہوگا، یعنی حساب کا پیش کرنا آسان ہوگا، لیکن اس بندے سے علمان الفیل اور اس کے حساب کے اندر جرح کی گئی اور پھر تفصیل جب اس کے اعمال اس کے سامنے کھولے گئے تو حساب و کتاب کے بعد عذاب ملنا یہ تو بات کی بات ہے، بذات خود اور بنفس نفیر جو حساب و کتاب ہو رہا ہے اور اس کے سامنے جو جرح ہو رہی ہے یہی انسان کے لیے بڑی اذیت اور تکلیف کا باعث ہوگا۔ اسے بھی محدثین نے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں سبق ملا کہ ہمیں بھی علم دین کو حاصل کرنے میں ذوق اور شوق سے کام لینا چاہیے، اور اسی طریقے سے اہل علم کی مجلس کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمہ وقت نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل اور اس کی رحمت کی امید کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو تو نے توفیق عطا کی اپنی استطاعت کے مطابق ہم نے یہ عمل صالح کر دیا ہے، اب اپنے فضل سے اسے قبول فرما اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، اور ہمارے لیے قیامت کے دن حساب و کتاب آسان کرنا اور نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دینا، اور اپنے فضل اور اپنے کرم سے بے حساب ہی ہمیں داخل جنت فرما دینا۔ اور خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے یوٹیوب اسلامی چینل کو سبسکرائب فرمائیں، یوٹیوب کو کمنٹس کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔